اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سورہ مطففین کا پارٹ 2 کا ترجمہ پیش کرتی ہوں۔ کوئی نہیں بلکہ ان کے دلوں پر زنگ چڑھا دیا ہے ان کی کمائیوں نے۔ ہاں بے شک وہ اس دن اپنے رب کے دیدار سے محروم ہیں، پھر بے شک انہیں جہنم میں داخل ہونا ہے۔ پھر کہا جائے گا، یہ ہے وہ جسے تم جھٹلاتے تھے۔ ہاں بے شک نیکیوں کی لکھت سب سے اونچے محل ایلین میں ہے، اور تو کیا جانے ایلین کیسی ہے؟ وہ لکھت ایک مہر کیا نوشتہ ہے کہ مقرب جس کی زیارت کرتے ہیں۔ بے شک نیکوکار ضرور چین میں ہیں، تختوں پر دیکھتے ہیں ان کے چہروں میں چین کی تازگی پہنچائے نتھری شراب پلائے جائیں گے جو مہر کی ہوئی رکھی ہے اس کی ہر مشک پر ہے، اور اسی پر چاہیے کہ للچائے لجانے والے، اور اس کی ملون تسنیم سے ہے وہ چشمہ جب سے قربانے بارگاہ پیتے ہیں۔ بے شک مجرم لوگ ایمان والوں سے ہنسا کرتے تھے، اور جب وہ ان پر گزرتے تو یہ آپس میں ان پر آنکھوں سے اشارے کرتے، اور جب اپنے گھر پلٹتے خوشیاں کرتے پلٹتے، اور جب مسلمانوں کو دیکھتے کہتے، یہ بے شک یہ لوگ بہکے ہوئے ہیں، اور یہ کچھ ان پر نگہباں بنا کر نہ بھیجے گئے۔ تو آج ایمان والے کافروں سے ہنستے ہیں، تختوں پر بیٹھے دیکھتے ہیں، کیونکہ کچھ بدلہ ملا کافروں کو اپنے کیے کا۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ گناہوں کی زیادتی دل کے زنگ کا باعث ہے۔ بے شک وہ کتاب جس میں کافروں کے اعمال لکھے ہوئے ہیں سب سے نیچی جگہ سجین میں ہے، اور تم اس جگہ کی حقیقت نہیں جان سکتے کہ وہ کتنا ہولناک اور ہیبت کا مقام ہے۔ کافروں کا اعمال نامہ مہر لگائی ہوئی ایک کتاب ہے جو نہ مٹ سکتی ہے اور نہ بدل سکتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ کوئی گناہ سے باز آ جاتا ہے اور توبہ استغفار کر لیتا ہے تو اس کا دل صاف ہو جاتا ہے، اور اگر پھر گناہ کرتا ہے تو وہ بڑھتا ہے یہاں تک کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور یہی وہ زنگ ہے جس کا اس آیت میں ذکر ہوا ہے۔ اور اس آیت سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے مومنین کو آخرت میں اللہ تعالیٰ کے دیدار کی نعمت میسر آئے گی، کیونکہ دیدار سے محرومی کفار کے لیے وعید کے طور پر ذکر کی گئی ہے، اور جو چیز کفار کے لیے وعید اور تہدید ہو وہ مسلمانوں کے حق میں ثابت نہیں ہو سکتی، ورنہ کافروں کی وہ خاص سزا ہی کیا جو ان کے ساتھ مسلمانوں کو بھی برابر مل رہی ہو۔ تو اس سے لازم آیا کہ مومن کے حق میں اللہ تعالیٰ کے دیدار سے محرومی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کا دیدار مومنین ضرور کریں گے انشاءاللہ۔ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ نے اپنے دشمنوں کو اپنے دیدار سے محروم کیا تو دوستوں کو اپنی تجلی سے نوازے گا، اور اللہ کے محبوب بندے اس کا دیدار کریں گے، اور اللہ کے پسندیدہ بندے سچے مومن کے لیے جنت کا وعدہ ہے، اور وہ عرش کے نیچے سب سے اونچے مقام ایلین میں ہے۔ اور تجھے کیا معلوم کہ ایلین کی شان کتنی عجیب ہے اور وہ کیسی عظمت والی ہے؟ ایلین اعمال نامے پر مہر لگائے ایک کتاب ہے جس میں ان نیک لوگوں کے اعمال لکھے گئے ہیں۔ وہ جب اعمال کتاب ایلین تک پہنچتے ہیں تو اللہ کے مقرب فرشتے اس کی زیارت کرتے ہیں، اور وہ جنت کے حقدار بندے ہیں جن سے ان کی مہمان نوازی کی جائے گی، تسنیم کا مشروب پیئیں گے۔ تسنیم وہ چشمہ ہے جو جنت میں موجود ہے، اور صرف اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے اس مشروب کو پیئیں گے۔ اس آیت میں بھی بتایا کہ کفار مسلمانوں کا مذاق اڑاتے تھے، یعنی ابو جہل، ولید بن مغیرہ، عاص بن وائل وغیرہ ایمان والوں کا مذاق بناتے۔ عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایمان والے تھے، اور اگر راہ چلتے مل جاتے تو ان کا مذاق اڑاتے اور اشاروں سے باتیں کرتے، آوازیں کستے۔ تو جس طرح کفار مسلمانوں کی محنت اور مشقت پر ہنستے ہیں، قیامت کے دن معاملہ اس کے برعکس ہوگا۔ مسلمان من چاہے عیش و عشرت میں ہوں گے، جبکہ کافر دوزخ میں ہوں گے، اور وہ دوزخ کی دروازے کی طرف دوڑ لگائیں گے کہ اس سے باہر نکلا جا سکے، مگر وہ دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر برے فعل سے بچا کر رکھے۔ میری دعا ہے کہ تمام مومن مسلمان جنت فردوس میں جائیں اور اللہ انہیں اپنے قرب سے نوازے۔ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی، اللہ نگہبان۔